نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 253 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ فرمایا یہ سب رسول یعنی جن کا ذکر پہلی آیت نمبر 252 میں آیا ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، ان رسولوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعض پر فوقیت بخشی ہے۔ مثلاً بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا واسطہ فرشتہ کے ہم کلام ہوئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کو ان میں بہت سے درجوں میں اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا، اور فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو، ساتھ میں بن مریم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ مریم کا بیٹا ہے۔ جو کہتے ہیں نا عیسیٰ بن اللہ، وہ عیسیٰ بن مریم کہیں۔ فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل یعنی معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یعنی وہ یہود سے ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے ہیں کبھی دین میں اختلاف کر کے باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس امر حق کے دلائل پیغمبروں کی معرفت پہنچ چکے تھے، جن سے تقاضا یہ تھا کہ دین حق کے قبول پر متفق رہتے، ولیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بعض حکمتیں منظور تھیں اس لیے ان میں اتفاق مذہبی پیدا نہیں ہوا، وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لے کے آیا اور کوئی کافر۔ لوگوں کے اس اختلاف میں نوبت قتل و قتال تک پہنچ گئی، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے وہی کرتے ہیں۔ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ، اس مضمون میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دلیل سے ثابت تھی، جس کو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میں بھی فرمایا، اور پھر بھی منکرین نہ مانتے تھے، تو یہ آپ کے رنج و افسوس کا محل تھا، بہت رنج و افسوس میں رہتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات سنا دی کہ اور بھی پیغمبر مختلف درجوں کے گزرے ہیں، لیکن ایمان عام کسی کی امت میں نہیں ہوا، کسی نے اقرار کیا، کسی نے انکار کیا، کسی نے موافقت کی، کسی نے مخالفت کی، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، گو ہر شخص پر منکشف نہ ہو، مگر اجمالاً اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو خیال میں یہ بات ضرور آ سکتی ہے کہ یہ آج صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے انبیاء کے درمیان تفضیل نہ کرو، نیز یہ بھی فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو،
تو ان احادیث میں تو بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، اپنی رائے نہ دو، یا آپ کے پاس دلیل بھی نہیں، آپ کسی پیغمبر کا مرتبہ بہت بڑا کر دیں اور کسی کا مرتبہ بہت تھوڑا کر دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی نبی کے افضل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا علم رائے اور قیاس سے حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن و حدیث کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت معلوم ہو گئی تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے گا، یعنی کسی نبی کو کوئی فضیلت حاصل ہے، کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ مقام محمود پر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہنچیں گے، اور شفاعت کبریٰ بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، حوض کوثر بھی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیئیں گے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جائیں گے، اور جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنت کا لباس دیا جائے گا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر نبی کی الگ الگ سے ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت ہے، لیکن کسی کی فضیلت ماشاءاللہ الحمدللہ کم نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، جیسے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کو مردہ کر دیتے تھے، کسی کوڑی پر ہاتھ لگاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا قرآن پاک کا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری ہی قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ اور جنت کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فضیلت دیں گے وہ یہ کہ عرش کی جانب کو قیامت والے دن پکڑے ہوئے ہوں گے، یہ فضیلت کسی اور نبی کو نہیں ملے گی۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے باہم گالی گلوچ کی۔ مسلمان نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے منتخب کر لیا، اور یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں میں سے منتخب کر لیا۔ اس پر مسلمان نے یہودی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسلمان کی شکایت کی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، چنانچہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہوں گے، نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بے ہوشی سے مستثنا کر رکھا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی مفصل حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو سارے لوگوں پر فضیلت دی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنے غصے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ دنیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے کوئی حکم نہ تھا، اب اس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو جو آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا وہ ان سے انجانے میں ہوا تھا، انہوں نے ایک مکہ مارا اس کی غلطی پر تو وہ مر گیا تھا۔ یہ بات بہت مشہور ہے اور سب لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں وضاحت کرنا ضروری میں نے سمجھا
تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یعنی انبیاء کے متبعین میں یہ سب دلائل دیکھنے کے بعد جد و اناد کی وجہ سے اختلاف اور پھر اس اختلاف کی بنا پر آپس کی لڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت و معاشیت سے ہے۔ کبھی کبھار انسان سوچنے لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا کوئی وہم آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں اور یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کیا اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک جو اختیار دیا ہے پھر اسے بھی اپنے اختیار کے تحت رکھا ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بید ہے جو ہم سے مخفی رکھا گیا ہے، لہذا اسے معلوم کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مان لینا چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کے اچھے کام کرنے کی وجہ سے ان کی تقدیر میں خیر لکھ دے، اور اگر چاہے تو لوگوں کے برے کام کرنے کی وجہ سے ان کی تقدیر میں خیر نہ لکھے۔ لیکن اللہ یفعل ما یرید، اور لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر و ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی ساری امت ایمان لے کے آئی ہو، لہٰذا آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ تل کا یہ الرسول سب رسول ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، منہم ان میں سے، مان کوئی ایسا جس سے مطلب تو کوئی ایسا آپ براکٹ میں لگا لیں گے کہ کوئی ایسا ان میں سے جس سے کلم اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، ورفع اور بلند کر دیا بعضہم ان میں سے بعض کے درجات کو، اور آتینا ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات کھلی نشانیاں، اور ایدناہ ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس روح القدس سے، جبرائیل علیہ السلام سے، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا مقتتل نہ لڑتے جھگڑتے الذین وہ لوگ جو من بعدہم ان کے بعد آئے، من بعد اس کے بعد، ما جب کہ جاءتہم آ چکی ان کے پاس البینات کھلی نشانیاں، ولیکن اور لیکن اختلفو ان سب نے اختلاف کیا، فمنہم پھر ان میں سے کوئی ایسا مان جو کوئی آمنا ایمان لے کے آیا، اور منہم ان میں سے کوئی ایسا مان جس نے کفر کیا، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا مقتتلوا سب نہ لڑتے جھگڑتے، ولیکن اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یفعل وہی کرتا ہے ما جو یرید وہ چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔